اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ غالب ہے اپنے سب بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا خوب خبردار۔ پچھلی آیت مبارکہ میں نافرمانی کے حوالے سے اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال کے محبوب اور اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، کہ جس دن جس دن کسی سے اگر عذاب پھیر لیا گیا فقد رحمہ، تو اللہ نے اس پر بڑی مہربانی فرمائی۔ اور پھر اس کو فوز المبین کہا گیا کہ بڑی روشن کامیابی ہے یہ بڑی روشن کامیابی ہے کہ جو اس دن جس بندے سے عذاب پھیر لیا گیا۔ اب یہ جو رد شرک پر انتہائی زبردست دلیل ہے یہ آیت مبارکہ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان کوئی تکلیف پہنچائے، یعنی بیماری، تنگ دستی، کسی قسم کی کوئی بلا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ہیں، اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے اللہ فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو اس کے سوا دور کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں مال و دولت، صحت، تندرستی، جو بھی تمہیں چیز نعمت ملی ہے وہ خیر بھلائی جو اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ اللہ تمہیں پہنچانا چاہے تو وہ ہر کچھ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم مانگو اللہ سے مانگو اور اللہ ہی کو مددگار بناؤ، کیونکہ مددگار وہی ہے اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ اپنی چاہت کے، اپنی مرضی کے، منشا کے مطابق کر سکتا ہے۔ اس کی مشیت میں کوئی بھی دوسرا عمل دخل نہیں کر سکتا، اور اس کی مشیت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو وہ اس کی مشیت ہے اللہ وہی کرتا ہے، اور اس کی مشیت کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اس کی مشیت کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اس نے جو نقصان تکلیف پہنچائی اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جو اس نے بھلائی پہنچائی تو وہ پہنچا سکتا ہے، اور اس بھلائی کو پوری دنیا بھی مل کر کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ نے اسے خیر دی ہے تو پھر معبود برحق وہی ہے، اس کے علاوہ کون سا معبود ہے، کون ایسا ہے کہ جو حاجت مند بھی نہ ہو، جو یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ایسا ہے، تو وہ اللہ ہی ہے۔ تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر، اپنے سب بندوں پر غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خوب خبردار ہے۔ یہ رد شرک پر انتہائی زبردست اور دل پر اثر کرنے والی یہ دلیل ہے، چونکہ سورہ انعام میں ان مشرکین کا رد ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اس کے مضامین میں یہ تمام باتیں موجود ہیں، کہ اس میں مشرکین کا رد ہے انتہائی زبردست انداز میں اور بہترین طریقے سے، ان دلائل سے۔ آگے اللہ رب ذوالجلال نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا
تشركون قل أي شيء أكبر شہادہ، آپ فرما دیجئے کس کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، آپ فرما دو اللہ کی، شہیدن جو گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے سبب، اس کے ذریعے سے، وَمَن بلغ اور جن جن تک یہ پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں، الہ ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ آپ فرما دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، آپ فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، واحد حقیقی معبود تو اللہ ہی ہے، اور میں بیزار ہوں ان تمام سے، مما تشرکون جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دشمنان دین ان آیات کو پڑھ کر، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ خوارج وہ یہ آیات پڑھتے ہیں مسلمانوں پر، حالانکہ یہ بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، یہ اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں، یہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اس پر بہت ساری تفصیل ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ان دلائل سے ان تمام چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ شرک ہے، ہر پکار شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ تمام آیات آگے آئیں گی جو یدعون تدعون سے ان کو شبہ لگتا ہے، وہ ہے عبادت کرنا۔ ہم نے پہلے پارے میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گزشتہ سال فروری میں ہم نے یہ جب شروع کیا تھا تو ہم نے وہاں بھی یہ فرق بیان کیا تھا 2020 میں کہ عبادت اور تعظیم یہ جو ہے نا یہ فرق ہے، یعنی جب تعظیم ہو اور عبادت بھی ہو، کیونکہ مشرک ان تمام بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں لیکن معبود ہم صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں، کیونکہ معبود اللہ ہی ہے، تو یہ جو تعظیم ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ اولیاء کی، اللہ کی، چونکہ وہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو اللہ نے طاقت تصرف عطا فرمایا ہے، یہ اپنے اپنے مقام پر اس کی تفصیلات تمام آئیں گی۔ تو مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، اور جو گزر گئے اکابرین جتنے بھی بڑے بڑے محدثین، تمام فقہاء، وہ تمام علماء ربانیین راسخین فی العلم، وہ تمام جتنے بھی اکابر گزر چکے ہیں، ان پر اس قسم کی طعن و تشنیع کرنا یا امت میں یہ افتراق و انتشار پیدا کرنا، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہی آیات وہ اولیاء پر اور مومنین پر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ آیات تو ان تمام بتوں پر اور مشرکوں پر جو مکہ کے مشرک تھے ان کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور ان کا رد کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کی تعظیم بھی کرتے تھے، ان پر جو ہے وہ چڑھاوے بھی چلاتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے، وہ الہ واحد ہے، واحد و قہار ہے، وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق مستحق ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم واحد ہیں، ہم یہ رو نہیں رہے، ہم بتا رہے ہیں، اور ہمیں ایسے سادے لوگوں پر افسوس ہے، جیسے صحابہ کو ان لوگوں پر افسوس ہوتا تھا کہ جو کفر کی وجہ سے یا غلط تشریحات تعبیرات کی وجہ سے یا جو ہے وہ دین حق سے، راہ ہدایت سے ہٹنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوتے، صحابہ ان پر جو ہے وہ افسوس کرتے تھے، رنج کرتے تھے، کیونکہ مومن شفیق ہوتا ہے، دل اس کا نرم ہوتا ہے کہ یہ کہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ نہ برسے۔ ہم رو نہیں رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس، ہماری پہچان، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں ان پہ افسوس ہے کہ وہ کہیں جو ہے وہ غلط رستے پہ چل کے جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ آیت مبارکہ یہ مشرکین کے اور ان بتوں کے جو وہ عبادت کرتے تھے ان مشرکین کے رد میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمائی ہے۔ تو آپ نے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے ایو شیء اکبر شہادہ، بڑی شہادت کس کی ہے؟ قل اللہ، اللہ کی، فرما دیجئے اللہ کی، شہید بینی و بینکم جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور گواہی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے خاص بندوں سے نبی پاک علیہ السلام کی گواہی دلوائی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق فرمائی اپنی آیات سے معجزات عطا فرما کر، یہ گواہی ہے اللہ کی۔ مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا، لانذرکم بہ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں جو نافرمانی کا رستہ ہے،
اس نافرمانی پہ چل کے عذاب الہی کا مستحق ہونے سے میں تمہیں ڈراؤں. یہ قرآن میرے طرف نازل کیا گیا ہے. جو بھی جنات ہیں، انسان ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں، وَمَن بَلَغَ، اور جن جن تک یہ پہنچے. در منصور میں، تفسیر در منصور میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا گیا، فرماتے ہیں کہ جس تک قرآن مقدس پہنچا اور اس نے اسے سمجھا، پڑھا اور سمجھا، تو گویا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بھی اور حضور کا کلام مبارک بھی سنا. تو جس تک یہ پہنچا. اور ایک تفسیر جمل میں یہ بھی ومن بلغ کی یہ بیان کی گئی کہ اس میں فائل بھی انہوں نے اس انداز سے تفسیر کیا ہے کہ یعنی جن تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی ڈرائیں. جن تک یہ یعنی علماء تک، قیامت تک، جتنے بھی فقہا تک. تو یہ شان بھی ہے فقہا کی، علماء کی، اس پہ چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو اور قرآن کے ذریعے سے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے ذریعے سے جن تک یہ پہنچا ہے وہ سب بھی ڈرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے، ارشاد فرمایا ہے، تزکیہ نفس فرمایا ہے. اور اسی طرح سے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب کے مستحق ہوں گے ان نافرمانیوں سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں گے اور ڈرا رہے ہیں. فرمائے کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اور بھی جو ہے وہ اس قسم کی یہ گواہی دیتے ہو کہ اور بھی معبود ہیں، عبادت اوروں کی بھی کی جاتی ہے. قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اشہد، میں یہ گواہی نہیں دیتا. کیونکہ انما ہوا الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ الہ واحد، معبود تو اللہ ہی ہے. معبود، اور یہ اہل سنت کی شان ہے شروع دن سے آج تک کہ معبود ہماری کسی کتاب میں کسی عوام کو اٹھا لیں، کسی خاص آدمی کو اٹھا لیں، عالم کو، فقیہ کو، محدث کو، مفتی کو، شیخ کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی کو بھی اٹھا لیں، کسی عام آدمی کو بھی اٹھا لیں، کسی میلاد منانے والے کو، کسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کو، حضور کو محبت میں، تکلیف میں ندا دینے والے کسی مسلمان کو عرب و عجم میں سے اٹھا لیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے. وہ یہی کہے گا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے. انما ہوا الہ واحد، الہ واحد، معبود حقیقی، معبود واحد جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہی ہے. ہاں، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے بیزار ہوں. مما تشرکون، اے مشرکو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، میں ان تمام بتوں سے، ان باطل خداؤں سے میں اللہ رب ذوالجلال میں بری ہوں. میں ان تمام چیزوں سے، ان تمام معبودان باطلہ سے میں بری ہوں، بیزار ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعرفونہ، وہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین، وہ لوگ، خسروا، نقصان میں ڈالا، انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لاتے. یہی آیت مبارکہ جب اسلام لانے کے بعد، چونکہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان پر جب یہ آیت مبارکہ پڑھی اور حضور کی معرفت کی بابت یہ بات پوچھی، تو جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہاں واقعی اے عمر، جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ تورات و انجیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تمام کے تمام مرقوم ہیں، لکھے ہوئے اللہ نے نازل فرمائے ہیں. یہودی اور عیسائی اس کو چھپاتے ہیں، تو یہ ان کی حضور کے ساتھ حسد کی وجہ سے یہ ہٹ درمی ہے اور یہ انتہائی برا ہے. میں تو حضور کو دیکھتے ہی پہچان گیا، اس لیے میں حضور پہ ایمان لے آیا کہ یہی نبی برحق ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو فرمایا کہ جیسا اپنی اولاد کو، جیسے اپنی اولاد کہ یہ میری اولاد ہے اس میں شبہ نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے میں ذرہ برابر انہیں شبہ نہیں. اور عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کے نبی ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، نبی برحق ہیں. اور جیسا کہ بلکہ فرماتے ہیں کہ عورت اولاد میں تو پھر بھی جو ہے شبہ
خیانت زوجہ ہو سکتی ہے کہ کیا پتہ میرے بعد اس نے کوئی خیانت کی ہو، میرے بعد کیا کیا اس نے، یہ ہے، یہ شبہ موجود ہے. اللہ کو اس عورت کو ہی پتہ ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو وہ اس پہ تو موجود ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جواب دیا جناب حضرت عبداللہ بن سلام نے کہ حضور کے نبی ہونے میں اس قسم کا بالکل کوئی شبہ ہی نہیں. کوئی یہ کہے کہ حضور نبی ہیں یا نہیں، اس قسم کا شبہ ہے نہیں، بلکہ حضور نبی ہیں ہی، حضور ہی نبی ہیں، حضور ہی اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہے. کسی قسم کا اس میں شبہ نہیں. جو لوگ نہیں مانتے یہ صرف حسد، ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور نصارہ ہیں، انہوں نے، چونکہ ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اہل کتاب جو ہیں، مشرکین نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نبی برحق نہیں مانتے، اور چونکہ وہ مشرک تھے سارے، سب کے سب عقل سے پیدل تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ آپ کے متعلق اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے بھی پوچھا ہے، تو انہوں نے بھی آپ کی جو ہے وہ تکذیب کی ہے. تو اس پر اللہ رب ذوالجلال نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ تو حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے حضور کو پہچانتے ہیں. تم کیسی بات کہتے ہو کہ وہ اہل کتاب جو ہے وہ حضور کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فهم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے افترا باندھا، بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا اللہ کی آیات کو. انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. ظلم کسی ایک جگہ کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. قرآن مقدس کی، چونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل، اس جیسی کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں ہے. تو جو آدمی، جو قوم، جو لوگ یہ بات کہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، ایسے لوگ ہیں جن کی، ایسے بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی طرح سے یہ سارے یہ ستارہ پرست ہیں، صابی ہیں، یہ تمام لوگ، تو یہ اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا. اور جو جھوٹ باندھتا ہے، جو کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتا ہے، تو وہ ہی حقیقت میں ظالم ہے. تو وہ کون، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون. اظلم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہے، اس کو کہتے ہیں. اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے. اس کے معنی میں مبالغہ ہوتا ہے دوسرے کے بنسبت. فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹا افترا باندھا، بہتان باندھا، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو اس سے جو ڈراموں میں، فلموں میں، یا دیگر ہمارے مسلمان لوگ جو اس قسم کی چیزیں اور بری باتیں کہتے ہیں، یا وہ جو نام نہاد قسم کے دانشور اور اس قسم کے نیم حکیم اور نیم ملا خطرہ ایمان قسم کے لوگ، یہ تمام لوگ جو اللہ کی آیات کی اپنی جانب سے تفسیریں کرتے ہیں اور بری باتیں کہتے ہیں، جیسے کہ ٹی وی میں اور اس دور میں تو بہت کثیر تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہی سب سے بڑے ظالم ہیں. وہ تمام اسی آیت کے حکم میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو اپنی جانب سے غلط تفسیر کر کے وہ اس کو اپنی اصل جگہ سے ہٹاتے ہیں کہ آیت کا مطلب کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. جیسے کہ وہ ایک فتنہ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ایسے لوگوں کا نام لینا بھی صرف جو ہے وہ مطلع کرنا ایک مقصد ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا نام لینا بھی، ایسے لوگوں سے جو ہے وہ اپنا منہ ہم جو ہے وہ ناپاک کرنا نہیں چاہتے کہ وہ قرآن مقدس کی غلط تشریحات کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے حوروں کے متعلق کہ یہ جو ہے بس ویسے ہی چیزیں ہیں جیسے کہ وہ تھا سر سید احمد خان، اس کی حالت تھی کہ وہ قرآن، وہ جو ہے وہ جنات نہیں ہیں، یہ تو بس شیطان نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، وہ تمام چیزوں کو قرآن نے اور حدیث میں تمام چیزوں کی صراحت موجود ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی موجود ہے. تو جب اس نے اس کا انکار کیا تو یقیناً وہ قرآن کی قطعیت، جو قطعی آیات ہیں، ان تمام کا جو ہے وہ منکر ہوا. تو لازمی بات ہے کہ جو قرآن کی قطعیت کا جو ایسے لازم امور ہیں کہ جن پر قرآن نے یہ صراحت فرمائی ہے، تو پھر ایسا آدمی تو کافر ہو گیا دائر اسلام سے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنات ہیں،
اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنات نہیں ہے، شیطان جو ہے وہ ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ مطلب آدمی اس چیز سے جو ہے وہ اس سے بچے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ فرشتے جو ہیں یہ ایک نیکی کا نام ہے، یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ آج بھی انہی نظریات پہ چلتے ہوئے بہت سارے فتنے موجود ہیں۔ بہرحال تو قرآن کو اس کی اصل جگہ سے جو اس کی تفسیر ہے اس سے ہٹا کر اپنی منمانی تفسیر کرنا، یا تفسیر بالرائے کرنا، اپنی رائے سے، میری رائے یہ ہے کہ یہ، حالانکہ تفسیر تو نام ہے نقل کا، ہم بھی بیان کرتے ہیں تو ہم محتاج ہیں اس نقل کے جو مفسرین نے، جو صحابہ نے، جو حضور سے سمجھا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے جو بھی بیان کرے گا، جیسے کہ ہمارے بعض طالب علم لوگ، جی قرآن کا صرف ترجمہ آنا چاہیے، پیپر میں تو ہم تفسیر اپنی طرف سے بندہ 2-4 شیٹیں بھر دیتا ہے۔ خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ یہی تربیت ہے کہ یہی جب تربیت نہیں ہوتی یا جب تربیت نہیں لی جاتی تو نقصان ہوتا ہے، کہ پھر وہ اس قسم کی باتیں کہ وہ قرآن کے اس مضمون کو، یا قرآن جو جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا کر بیان کرنا، آدمی کتنا گنہگار ہوتا ہے اور کس طرف جاتا ہے۔ اور اس قسم کے لوگ ماضی میں بھی گزرے، اب بھی ہیں، جو تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے، اور غلط مطلب نکالنا، قرآن کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا، یہی ظالم لوگ ہیں۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو، ثم پھر کہیں گے، نقول للذین، ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں سے ہم کہیں گے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے، ان کی ملامت کے لیے، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہم ان سے ملامت کے لیے پوچھیں گے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ معبود ہیں، یہ عبادت کے یہ بھی لوگ لائق ہیں، کنتم تزعمون، جن کو تم یہ گمان کرتے تھے، جن کا تم یہ دعویٰ کرتے تھے، اب وہ تمہارے شریک جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ ہوگا ان کا کوئی بہانہ، الا ان قالوا، مگر وہ کہیں گے، واللہ ربنا، اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے۔ پھر وہ یہ بہانہ کریں گے۔ فرماتے ہیں مفسرین، اس بات کو بھی نقل کیا کہ قیامت کے دن حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب مسلمانوں پر اللہ کی رحمت کو مشرک دیکھیں گے نا، تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو اللہ کی قسم مشرک نہ تھے۔ واو کی بہت ساری قسمیں ہیں، واو تفسیریہ ہوتی ہے، واو عاطفہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے واو قسمیہ ہوتی ہے۔ تو جیسے والعصر، زمانے کی قسم، اور زمانے کی قسم نہیں، کیونکہ واو کا کسی اور جگہ معنی اور ہوتا ہے۔ جو عربی جانتا ہے وہ اس بات کو، عربی بولنا اور ہے، عربی جاننا اور ہے۔ سعودی عربیہ میں جو ہمارے بھائی دوست جاتے ہیں تو عربی زبان سیکھنا اور ہے، لیکن مدارس اسلامیہ میں 10-15 سال قرآن و حدیث کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی وہ فنون پڑھنا، صرف و نحو پڑھنا، اس میں بڑی بڑی کتابیں پڑھنا، وہ عربی جاننا وہ اور چیز ہے۔ تو یہ واو قسمیہ ہے، واللہ ربنا، اس کا ترجمہ اور نہیں ہوتا کہ اور زمانے کی قسم، اور زمانے کی قسم، واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو رب ہے ہمارا، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے۔ یعنی وہ لوگ یہ پہلے تو اس کا انکار کریں گے، بعد میں اس کا اقرار کریں گے، یا پھر دوسروں پر الزام تراشیاں لگائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں اس راہ پہ لگا دیا تھا، ہمیں شرک کرنے پہ، انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کے کاموں پہ ہمیں لگا دیا تھا، ہم جو ہے وہ مشرک نہ تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ما نافیہ ہے کہ ما کننا، ہم مشرک نہ تھے، وہ یہ انکار ہی کر دیں گے کہ ہم نے تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ نے فرمایا، انظر اے حبیب، دیکھیے، نظر فرمائیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر جھوٹ باندھا، وضل عنہم، اور غائب ہو گئی ان سے وہ باتیں، ما کانوا یفترون، جو وہ افترا باندھتے تھے، بہتان باندھتے تھے۔ اے حبیب دیکھیے ان کو کہ اپنی جانوں پر انہوں نے کیسے جھوٹ بولا، انہوں نے شریک پہ ٹھہرایا، انہوں نے اللہ نے جن چیزوں کو حرام نہ کیا تھا انہوں نے ان کو حرام بھی کیا، انہوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کے بنا کے
اور خرید کر انہوں نے اس کی پوجا پاٹ بھی کی، اور یہ کہا کہ یہ عبادت کے لائق ہیں، ان پہ چڑھاوے بھی چڑھائے، اور اسی طرح سے ان پہ دودھ کی بالٹیاں بھی جو ہے وہ دودھ کثیر تعداد میں ہمارے رزق کی انہوں نے اس انداز سے بھی بے حرمتی کی اور ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی عبادت بھی کی۔ اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر کہ ہم تو مشرکی نہیں، کذبوا علی انفسہم وضل عنہم، غائب ہو جائیں گی ان سے وہ تمام باتیں ما کانوا یفترون، جو کہ وہ افترا باندھتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مقدس سے ہمارا رشتہ تعلق مضبوط فرمائے، گمراہی سے گمراہ لوگوں سے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اور اللہ خالق کائنات ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔